السلام علیکم جی. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. کل میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی، شام میں چائے پی رہی تھی تو مجھے اپنی ایک فرینڈ کی کال آئی. وہ دوست میری کافی پرانی ہے، اسکول کے دور کی ہے، اور بڑے ہی عرصے بعد اس نے کال کی. میں نے بڑی حیرت سے ریسیو کی اور اس سے پوچھا کہ بھئی کیسے تم نے اتنے عرصے بعد رابطہ کیا، کیا حال احوال ہیں. اس طرح باتیں کرتے کرتے نا اس نے مجھے بتایا کہ یار تمہارا چینل ہے اور تم وہاں پہ اپنی ہی ایسی ہی اسٹوریز ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتی ہو، تو میں بھی نا تم سے اپنی لائف اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں ایک چیز کے انتظار میں تھی اور اب وہ سکسیزفلی ہو چکی ہے، اور دیٹ از ناٹ لیس دین اے میریکل. تو میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے چینل پہ میری وہ اسٹوری بتاؤ، شیئر کرو، تاکہ لوگوں کا اللہ پہ یقین، اعتماد، ایمان مزید پکا ہو جائے. تو میں آج آپ کے ساتھ اسی کی اسٹوری شیئر کرنے لگی ہوں، اور یقین جانے جب میں اس سے جیسے جیسے یہ اسٹوری سن رہی تھی نا، ویسے ویسے مجھے گوز بمپس آ رہے تھے، اور مجھے اس کے لیے اتنی خوشی ہو رہی تھی، اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ واقعی میں ہماری زندگیوں میں معجزات ہوتے ہیں. میں تو اس چیز کی بہت زیادہ قائل ہوں کہ انسان جس چیز کی ٹھان لیتا ہے، سوچ لیتا ہے اور ایک دفعہ چاہت کر لیتا ہے نا، وہ اس کو کسی نہ کسی طرح وہ چیز مل ہی جاتی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا نا بچپن سے خواب تھا کہ میں نے ابراڈ جا کے اسٹڈی کرنی ہے. آہستہ آہستہ یہ خواب نے اتنی جڑیں پکڑ لی میرے دماغ کے اندر کہ بس مجھے ابراڈ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. اسی کے ساتھ جب میں نے اپنا گریجویشن پروگرام ڈن کیا نا، تو میرے پیرنٹس کی ہوپس بھی بہت زیادہ میرے ساتھ جڑ گئی. انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا کہ تم پڑھو، ہارڈ ورک کرو، اور اسکالرشپ پہ اگر تم باہر جا کے پڑھ سکتی ہو تو وی ول ڈیفینیٹلی الاؤ یو. کیونکہ وہ بہت میڈیوکر فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اور اسکالرشپ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ باہر جا کے پڑھ سکے. خیر، جون میں اس کے فائنل ایگزامز اوور ہوئے، اور اس کے بعد ایک دن کی بریک لیے بغیر نا اس نے آئلٹس پروگرام کی پریپریشن کے لیے ایڈمیشن لے لیا. اب میجر مسئلہ یہ تھا کہ ان ایگزامز کی پریپریشن کے ساتھ ساتھ نا اس کی ہیلتھ کے بے شمار ایشوز چل رہے تھے. اس کی ایک بہت بڑی سرجری تھی جو کہ وہ بہت عرصے سے پینڈنگ کرتی آ رہی تھی کہ ابھی نہیں. کچھ فائنینشیل ایشوز تھے، کچھ اس کو اپنا ایک خوف تھا کہ میں نے سرجری نہیں کروانی، میں بھی ود میڈیکیشن اینڈ ود ٹائم وہ چیز ٹھیک ہو جائے. لیکن اب آ کے نا وہ چیز اس کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی. اس کے اسٹمک کے حوالے سے کافی مسائل تھے، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ مجھے تیاری میں نا بہت مسئلے درپیش آ رہے تھے. خیر، کہتی ہے کہ ایک رات نا میں بہت پریشان ہو گئی، میں رونے لگ گئی. مجھے ایسے لگا کہ میرا جو خواب ہے نا وہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن پھر کہتی ہے کہ میں نے خود ہی سے سوچا کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے، تو میں کیوں نا امید ہو رہی ہوں. میں نا امید تو تب ہوں نا جب مجھے سننے والا کوئی نہ ہو. کہتی ہے اسی ٹائم نا میں اٹھی ہوں، میں نے وضو کیا ہے، میں نے تہجد کی نماز ادا کی ہے. کہتی ہے جس طرح سے میں نے اس دن دعا مانگی ہے نا، اس طرح میں نے زندگی میں کبھی دعا نہیں مانگی. کہتی ہے میں سجدے میں اتنا روئی ہوئی، میرے منہ پہ صرف یہی الفاظ تھے کہ یا اللہ میرے پہ رحم کر دیں. خیر، اس کے ایگزامز وغیرہ ڈن ہو گئے، اور جب رزلٹ آیا نا تو نہ صرف اس نے گڈ بینڈ اسکور کیے تھے، بلکہ اس کو ایز اے ریسورس موبلائزیشن آفیسر جاب آفر ہو گئی تھی. اینڈ شی واز ان ٹیئرس. اس کو یہ چیز کسی میریکل سے کم نہیں لگ رہی تھی. وہ بہت بزد ہے کہ جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے یہ تہجد کی نماز کا ایک معجزہ ہے. کیونکہ جس طرح سے میری صحت کے مسائل تھے اس دوران، مجھے نہیں امید تھی کہ میں شاید یہ چیز پاس آؤٹ بھی کر سکوں گی، لیٹ الون کہ مجھے اتنی زبردست قسم کی جاب آفر ہو جائے گی. اس واقعے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرا اللہ کی ذات پہ اور معجزوں پہ یقین اتنا پختہ ہو گیا، اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے آسان کیے نا، تو میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے راہیں ہموار کروں گی. اور پھر کہتی ہے اس کے بعد میں نے این جی اوز کے ساتھ جڑنا شروع کر دیا. ایک پوائنٹ پہ کہتی ہے کہ نہ میرے پیرنٹس کو پتا تھا، نہ میرے فرینڈس کو پتا تھا کہ میں اس طرح کا کوئی بھی کام کر رہی ہوں. میں صرف جو کر رہی تھی میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی. نہ مجھے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، نہ کوئی نام، نہ مود و نمائش، کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد کہتی ہے سلسلہ ایسا چلا بہت لمبے عرصے تک. میں نے بہت سارے ایبنڈنٹ بچوں کو ریسکیو کیا، بہت سارے فلاحی کام کیے، بہت سارا ڈونیشن کیا، اور ساتھ ساتھ میں اپنے ڈاکیومنٹس پہ، اپنی پڑھائی پہ کام کرتی رہی. کہتی ہے کہ میں نے اس اصول پہ ہمیشہ عمل کیا کہ آپ جب ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کہاں دیا اور کیا دیا. اور کہتی ہے اس کے بعد اس چیز کا پھل مجھے اس طرح سے ملا کہ میں نے ایک جگہ پہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، جہاں پہ اوور آل 170 کنٹریز سے 2777 ایپلیکنٹس اپلائی کرتے ہیں، اور اس میں سے صرف 15 نے سلیکٹ ہونا ہوتا ہے. اور کہتی ہے کہ جب میں نے یہ اسکالرشپ اپلائی کی تھی اور نیکسٹ ڈے جب اس کا رزلٹ آنا تھا نا، اس رات پھر میں نے تہجد کی نماز ادا کی. اور کہتی ہے کہ پھر میرے ایگزیکٹ یہی الفاظ تھے کہ یا اللہ پاک میرے حال پہ رحم کر دیں، اور جو چیز میرے لیے بہتر ہے اس کو میرے حق میں بہترین بنا کے مجھے دے دیں. اینڈ گیس واٹ، جب وہ رزلٹ آیا اسکالرشپ کا، شی واز سلیکٹڈ. اوور آل 170 کنٹریز میں 2000 پلس لوگوں میں 15 لوگوں نے سلیکٹ ہونا تھا، اینڈ شی واز ون آف دیم.
اور کہتی ہے کہ یہ اسکالرشپ کوئی عام اسکالرشپ نہیں تھی، ٹاپ انسٹیٹیوشنس کے بہت بڑے پینلز ہوتے ہیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے ایویلیویٹ کرتے ہیں، آپ کی ٹائنیسٹ ڈیٹیلز بھی دیکھی جاتی ہیں، آپ کو کویشچن کیا جاتا ہے، انٹرویو کیا جاتا ہے، آپ کے ڈاکیومنٹس کو 4 سے 5 دفعہ اسیس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اسکالرشپ آپ کو آفر کی جاتی ہے۔ اور کہتی ہے میں اس سارے پروسیس سے گزری تھی، اور وہ ایک تہجد کی نماز تھی، اور اگین وہ بضد ہے کہ میرا پورا بلیف ہے کہ میرے ساتھ جو بھی یہ معجزات ہوئے ہیں یہ تہجد کی نماز کی بدولت ہیں۔ اور اس اسکالرشپ کے بعد کہتی ہے کہ 6 سے 7 ملکوں کے دروازے میرے لیے کھل گئے کہ میں کہیں پہ بھی اپنی مرضی کی کنٹری میں جا کے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر سکتی ہوں۔ کہتی ہے کہ جو خواب ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا بچپن میں، وہ آج جب ریالٹی بن رہا تھا نا تو مجھے گوس بمپس آ رہے تھے۔ کہتی ہے میرا رونا نہیں رک رہا تھا، اور میرا پورا یقین اعتماد تھا کہ جو میں فلاحی کام کر رہی ہوں اور جو میں تہجد کی نمازیں پڑھ رہی ہوں، یہ اس چیز کا صلہ مل رہا ہے مجھے۔ اور اس کے بعد بھی معجزات کا سلسلہ تھما نہیں، اینڈ شی واز آنرڈ ٹو بی سلیکٹڈ بائی دا یونیورسٹی آف گلوسٹرشائر، جو کہ انگلینڈ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ اور جب یہاں پہ اس کی یونیورسٹی کا بھی رزلٹ آیا تو شی واز نامینیٹڈ ایز دا گولڈ میڈلسٹ۔ کہتی ہے کہ میرے لیے یہ اس قدر پراؤڈ کی بات تھی، لیکن ایک چھوٹا سا پلاٹ ٹوسٹ یہ تھا کہ اگر میں اپنی ڈگری جلدی لیتی، کیونکہ گلوسٹرشائر کی ڈیڈ لائن ارلی تھی، تو مجھے گولڈ میڈل نہ ملتا۔ سو آئی ہیڈ ٹو سے گڈ بائی ٹو دیٹ انگلینڈ یونیورسٹی، اور مجھے یہاں سے اپنا گولڈ میڈل لینا تھا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میرا ایمان اس قدر پکا ہے اللہ کی ذات پہ، اور میرا یہ یقین بن گیا ہے کہ اگر میں اس یونیورسٹی میں نہیں نہ جا پا رہی تو اس میں اللہ ہی کی کوئی مصلحت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کچھ برا ہونے سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا رہے ہوں اور میرے لیے اس طرح کی سچویشن بن گئی ہو۔ اور میں دل ہی دل میں اس کے ایمان پہ آفرین کہہ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیسے کوئی اتنی مضبوط اسپرٹ کا مالک ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی یونیورسٹی کو گڈ بائی کہہ دیں جسٹ ٹو ریسیو گولڈ میڈل فرام ہیئر، وچ از ناٹ اے اسمال تھنگ آئی نو، لیکن کہ اس کے لیے بڑا حوصلہ ہونا اور اللہ کی ذات پہ بے انتہا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اب پریزنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو اس کا گولڈ میڈل بھی مل چکا ہے، اینڈ شی از آلسو آفیشلی اپوائنٹڈ ایز اے پراؤڈ ایلومنائی آف اے یونیورسٹی اینڈ ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس اسکالرشپ ہولڈر۔ اور وہ کہتی ہے کہ میری یہ کامیابی نہ صرف ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک میرے ماں باپ کا سپورٹ، دوسرا میرا ہارڈ ورک، اور تیسرا اللہ کی ذات پہ کامل یقین۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی ڈاؤٹ نہیں کیا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوگا یا میں اس امتحان سے گزر نہیں سکوں گی۔ کہتی ہے کہ میں نے کسی کی بھی کوئی ہیلپ نہیں لی، کبھی کسی کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ کوئی میری مدد کر سکے، کہیں سفارش میں کر سکوں۔ میں نے صرف اگر یقین کیا ہے تو اللہ پہ کیا ہے، میں نے مدد مانگی ہے تو صرف اس ذات سے ہی مانگی ہے، کیونکہ وہی کر سکتا ہے اور وہی کرنے والا ہے۔ اب اس کی ایک سرجری 2-3 ویکس میں ڈیو ہے، اور اس نے مجھ سے اور میرے سننے والوں سے بہت زیادہ دعاؤں کا کہا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ میری سرجری سکسیزفل ہو سکے اور میں اپنے خواب کو اچیو کرنے کے لیے ابراڈ جا کے اسٹڈی کر سکوں۔ خیر اس کال کے اینڈ تک میں بھی کافی ایموشنل ہو چکی تھی، اور میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ آپ سب کے ساتھ ایز سون ایز پاسبل یہ سکسیس سٹوری شیئر کروں گی۔ اور اس واقعے کے بعد سے میرا تہجد کی نماز پہ اور زیادہ ایمان پختہ ہو گیا، بلکہ میں نے تو خود میریکلز ایویڈنس کیا، اور میں آپ سب کے لیے بھی یہی کہوں گی کہ کوئی مشکل آزمائش پریشانی ہو، صرف ایک تہجد کی نماز ہماری قسمت بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کے بندوں کے راستے آسان کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ایسا ہی ہے جیسے ہم خود اپنے راستے کے کانٹے ہٹا رہے ہوں۔ ہمارے اپنے سراؤنڈنگز میں ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسے معجزات ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ایکسٹرا آرڈنری کر کے ایکسٹرا آرڈنری بلندیوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں نا کبھی کہ یار اس نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ جو آج وہ اتنے عظیم مقام پہ فائز ہے، تو ہمارے آس پاس ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں اس کو خود جانتی ہوں۔ شی از اے ویری آرڈنری گرل، لیکن ماشاء اللہ جو اس کی اسٹوری ہے انبلیویبل۔ اینڈ آئی ریئلی وانٹ فرام آل آف یو کہ جتنا ہو سکے آپ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ میں ملتی ہوں جی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ می۔ اللہ حافظ۔